السلام علیکم، صبح بخیر بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی سرخاب اسلامیات کی کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب بچے اپنی اپنی سرخاب اسلامیات کی کتاب پر صفحہ نمبر 30 کھولیں۔ جی، صفحہ نمبر 30 پر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، اسلام سے پہلے وہ کیسے تھے، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی حالات زندگی کیسی تھی۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے، پھر ان کا قبول اسلام دیکھیں گے، پھر ان کو خطاب ملا سیف اللہ کا، وہ کیسے ملا، اور ان کی وفات کس طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہے ان کا تعارف، مطلب ان کا نام کیا ہے، ان کے خاندان کہاں سے ہیں اور وہ کیسے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ اس گھرانے کے پاس فوج کی سپہ سالاری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خالد اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زبردست جنگجو اور بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام سے پہلے قریش کی طرف سے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ اب اس تعارف میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک معزز گھرانے سے تھے، مطلب بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس گھرانے کا تعلق فوج سے، مطلب فوج کی سپہ سالاری اس گھرانے کے پاس تھی۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا، آپ کا نام خالد تھا۔ وہ ایک بہت زبردست جنگجو اور بہادر انسان تھے۔ آپ مطلب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ جنگوں میں حصہ لیتے تھے، غزوات میں حصہ لیتے تھے، لیکن وہ جنگیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جن بھی غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، وہ جنگیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ پھر جب قبول اسلام کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی قبول اسلام، مطلب انہوں نے اسلام کس طرح سے قبول کیا، وہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جنگوں میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتا تو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی، وہ مجھے بار بار ملامت کرتا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بارے میں یہ الفاظ سنے کہ تعجب کی بات ہے، خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے ناآشنا ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت نے گھر کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ جب میں جنگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا تھا
تو میرا دل عجیب کشمکش میں آ جاتا تھا. میرا دل مجھے بار بار اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. مطلب میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا بار بار اس بات کی کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا. تو پھر ایک روز میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنے کہ تعجب کی بات نہیں، خالد جیسا عقل مند انسان بھی اسلام سے ناآشنا ہے. مطلب یہ بہت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خالد بہت ہی عقل مند انسان ہے اور یہ اسلام سے دور ہے. مطلب اسے اسلام کی گرفت میں ہونا چاہیے تھا کہ اتنا عقل مند سمجھدار انسان ابھی تک اسلام سے دور ہے. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے ہیں. مطلب اپنے وہ بندے جو بہت ہی زبردست قوت اور طاقت رکھتے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے ہیں. آگے ہے ان کو سیف اللہ کا خطاب کیسے ملا. قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حسائیوں کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی جنگ موطا میں حصہ لیا. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روانہ کرتے ہوئے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کے امیر عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا سپہ سالار چن لیں. عیسائیوں کا لشکر 1,00,000 لشکریوں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی. جنگ شروع ہوئی تو تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لشکر کے امیر منتخب کیے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے. اس لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. آپ مسلمانوں کو عیسائیوں کے نرغے سے نکال کر مدینہ بحفاظت لانے میں کامیاب ہو گئے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل تھے. حضرت خالد بن ولید اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل تھے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں سیف اللہ کا خطاب کیسے ملا. مطلب انہوں نے اتنی جنگ کی، 1,00,000 عیسائیوں کا لشکر اور 3,000 مسلمانوں تھے. وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے سپہ سالار، اور آخر کار حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے امیر منتخب کیے گئے. تو وہ کس طرح سے وہاں سے نکال کر، مطلب عیسائیوں کے جنجال سے یا ان کے جھنجھٹ سے جیت کر جیسے بھی ان کو نکال کے واپس لائے، تو اس دوران ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. حضرت خالد بن ولید آتے ہی جب وہ لے آئے، مدینہ میں واپس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دے دیا. ٹھیک ہے.
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم پر تھوڑی جگہ بھی ایسی نہیں بچی جہاں کسی تلوار یا زخم کا نشان نہ ہو، لیکن شدید خواہش کے باوجود انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کے دشمن انہیں کبھی توڑ نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر پر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی جنگوں میں اور غزوات میں گزری۔ ان کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم، تلوار کا یا خنجر کا نشان نہ ہو۔ ان کو بہت خواہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، لیکن ان کی بہت خواہشوں کے باوجود وہ شہید نہ ہو پائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار تھے، یعنی کہ ان کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ تعالیٰ کی تلوار، اور اللہ کے دشمن انہیں کبھی توڑ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار تھی تو ان کو کوئی کیسے توڑ سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہی وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، آمین۔ وہ ایک نہایت ہی عظیم اور اعلیٰ درجے کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسا درجہ تمام تر کو عطا فرمائے۔ بچوں، آج کا سبق بہت ہی انتہائی دلچسپ تھا، آپ لوگوں کے لیے تو انتہائی دلچسپ تھا، کیونکہ ہمیں اس سبق سے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا۔ اس میں کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی، ان کا قبول اسلام، ان کی زندگی کے حالات، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہت ساری مثالیں تھیں ان میں ہمارے لیے۔ اور امید ہے کہ آج کا سبق آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔